السلام علیکم۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ بھی خاک چھان رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپیٹائٹس جیسی تشخیص ہوئی اور وہ چند دنوں یا لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کی بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابع دار اور فرمانبردار ہے، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا، با کردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس کا سب کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھینا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بدقماشوں، جیب کتروں اور رہزنوں کو آپ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا تاکہ آپ ان کی ضرر رسانیوں سے بچے رہیں۔ یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہوتا ہے تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور مثبت ہے وہ، اور اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو کم رزق مل رہا ہوتا ہے، ان پر تنقیدیں کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، مگر جب یکلخت وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی اور وہ سمجھ بیٹھا تھا وہ بالکل نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو وہ 3 کام ضرور کیا کرے۔ پہلا، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت سمجھے، ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجاتا رہے۔ دوسرا، جن کو کم رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ سمجھے اور ان لوگوں سے حسد نہ کرے جن کو وافر مقدار میں رزق میسر ہے۔ یہ سب رزاق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید صرف وہی جانتا ہے۔ تیسرا، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم میں شامل کرے۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے، نانا نانی، دادا دادی، بہنیں اور بھائی بہن کا ہے۔ اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے جیسے خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں وغیرہ، پھر دوسرے قریبی رشتے دار یا مساکین اور لاچار لوگ۔ یقین رکھے کہ جب بہت سے دعا کے ہاتھ اس کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلا دھار بارش کی مانند برسے گی، جس کی ٹھنڈی پھوار آپ کی زندگی کو گل و گلزار بنا دے گی۔ تو اپنے آپ پر رشک کرنے کے بجائے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرے، آپ کے رزق میں برکت ہوتی رہے گی۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائے اور ضرورت مندوں کے ساتھ اپنے رزق کو ضرور بانٹے۔ ملتے ہیں ایک اور نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔